السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ایک پیر صاحب کی بیٹی تھی۔ ان کی گدی کا وارث پیدا نہ ہو سکا کیونکہ میری پیدائش کے وقت ہی ماں کسی پیچیدگی کی وجہ سے ایسے بستر سے لگی کہ 6 ماہ بعد ہی ابدی نیند جا سوئی۔ میرے والد بہت نیک اور اچھے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے میرے سر پر سوتیلی ماں لا کر ظلم ہونے سے مجھے دائی ماں کے حوالے کرنا بہتر سمجھا۔ یوں میں باپ کے ہمراہ ہی دائی ماں کی آغوش میں پروان چڑھنے لگی، مگر میں مزاجاً خاصی بے حس ثابت ہوئی۔ باپ نے میری خاطر اپنی جوانی تیاگ دی اور میں جوں بڑی ہوتی گئی باقی طبیعت بھی پروان چڑھتی گئی۔ دائی ماں کی تربیت خاک اثر کرتی، الٹا ان کی ہر نصیحت کے برعکس کام میں خود پر فرض سمجھ لیتی۔ کچھ عرصہ انہوں نے خود ہی ہر حربہ آزما لینے کے بعد والد صاحب سے میری شکایت کر دی۔ اب انہوں نے بھی کبھی نرمی سے، کبھی پیار اور کبھی کبھی سخت قسم کی سزائیں دے کر مجھے راہ راست پر لانا چاہا، مگر میرے اندر مزید زہر بڑھتا چلا گیا، کیونکہ میں نے دماغ میں ایک ہی بات رکھی تھی کہ یہ عورت میری ماں نہیں نوکرانی ہے۔ تو اس نے کیسے جرأت کر دی میرے والد کو میرے خلاف بھڑکانے کی، اور والد نے بھی اسی کا ساتھ کیوں دیا؟ کم فہم تھی، والد اور دائی ماں کا خلوص اور میرے لیے فکر مندی دیکھ ہی نہ پائی، اور اندر ہی اندر ان لوگوں کو تنگ کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ مگر والد کو جلد ہی میرے کارناموں کی بو پڑ گئی، اور یوں صرف 13 سال کی عمر میں ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ آج میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پھر وہی شور شرابہ اور بیوی کا چیخنا چلانا۔ اماں تو روز روز کی اس بیماری سے تنگ آ چکی تھیں، اب میں بھی تھکنے لگا تھا۔ مہینے میں 1 یا 2 بار اور کبھی کبھار تو 3 بار بھی میری بیوی کو دورہ پڑ جاتا۔ شروع میں ماں نے گھر میں ہی ذکر و اذکار سے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا، مگر 1.5 سال بعد جب اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اسے اتنا شدید دورہ پڑا کہ اسی کے والد کے گدی نشین نوجوان کو بلانا پڑا، تب جا کر اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ مگر اب یہ معمول ہی بن گیا تھا کہ 2 یا 3 بار اس کو دورہ پڑتا اور میں پیر صاحب کو بلا لیتا، یا وہ ناممکن ہوتا تو پھر مجھے بیوی کو ہی پیر عمران قریشی کے پاس لے جانا پڑتا۔ آج بھی میں گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی تھیں۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی، اماں جویریہ کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے آئیں۔ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اسے پیر صاحب کے ڈیرے پر ہی لے گیا۔ پیر صاحب جوان اور علاقے کے جانے مانے مفتی صاحب بھی تھے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا انہیں شفا ضرور ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ الگ نہ تھا۔ ہر بار میں اسے پیر صاحب کے پاس لاتا اور وہ اسے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اسی پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو تھا، باقی دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ خیر پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ کر میں نے اور امی نے اس کو آستانے پر چھوڑا اور باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھی۔ ہر بار جب جویریہ پیر صاحب کے پاس جاتی اسے کافی وقت لگ جاتا۔ پیر صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہتے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی، مگر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، وہ ابھی تک باہر نہ آئی تھی۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر آستانے کی طرف بڑھا تو مجھے وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اماں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی مکمل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کل کو پیر صاحب یہاں نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو ہم یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم پیر صاحب سے خود بات کرو اور تعویذ لے کر دو، جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے سوچا اگلی بار دیکھا جائے گا۔ اگلی بار 1 ہفتے کے بعد ہی جویریہ کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار وہاں پیر صاحب موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ یہ بھی حلیے اور شکل سے اچھا انسان ہی لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس میری بیوی کا علاج ہے یا نہیں۔ خیر میں نے جویریہ کو اندر جانے کا کہا تو وہ اندر چلے گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر جب 2-3 منٹ بعد وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔
وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی تک وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اسی اسنا میں پیر صاحب بھی باہر اٹھ کر آ گئے اور ہم سے مخاطب ہوئے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ اس کے بعد پوچھا، تب میری اماں بتانے لگیں کہ میری بہو کا مستقل ایک مسئلہ ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسے پیر صاحب کے پاس لانا پڑتا تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مستقل علاج ہو جائے۔ پیر صاحب نے اماں کی باتیں دھیان سے سنی اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو چند راتوں اور چند دن کا دائرہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت دھیان اور احتیاط کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے۔ پیر صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی اور عمل کا طریقہ کار بتایا تو اماں کا تو سر گھوم گیا اور بولی، یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ عمل کر دیں ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تو پیر صاحب نے کہا، میں یہ عمل خود اپنی طرف سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جویریہ کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور اماں کو پیر صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں جویریہ کی حالت بہتر ہوئی تھی، اس سے پہلے والے پیر صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب کی بار پیر بالکل درست تھا، میری بیوی کی حالت بالکل ٹھیک تھی، البتہ وہ ذرا سہمی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کو چند دن آستانے پر رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا مستقل علاج ہو سکے گا۔ اس پر جو سایہ عاشق ہے اسے بھگانے میں مجھے کافی محنت لگے گی، ایسے میں مریضہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، اگر وہ اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ پر ہوگی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر جویریہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، بولی، میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی، مجھے گھر جانا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر پیر صاحب بولے، آپ کی بیوی کی مستقل علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنا مرضی کہے، اس کے اندر جو سایہ موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو، بہتر ہوگا آپ اسے یہیں چھوڑ جائیے۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کی تو میں اور اماں قائل ہو گئے، ویسے بھی جویریہ تو پیروں فقیروں کے پاس ہی جا کر ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی، وہ میرے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑیے، میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں اپنا علاج کرواؤں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی باتیں سن کر اماں پریشان ہو گئیں، بولی، پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو جن عاشق ہے وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج نہ ہونے دے۔ ہم نے جویریہ کو زبردستی آستانے پر چھوڑا اور خود گھر آ گئے۔ پیر صاحب نے چند راتوں کا عمل کرنا تھا اور دن کے وقت اگر چاہیں تو ہم بھی وہیں پیر صاحب کے پاس ہی جویریہ سے مل سکتے تھے، اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہو جاتی۔ آج عمل کی پہلی رات تھی، مگر مجھے بہت بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں جویریہ سے اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب اس سے شادی ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے اپنی بیماری سے چند دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں جویریہ کو آج بھی جانتا تھا اور پسند کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی محبت نہ دیکھی تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تو وہ بہت کم عمر تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ مجھے اس کی معصومیت سے عشق ہو گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑنے لگی، میں اس کی اس حالت سے تنگ آ گیا تھا۔ البتہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، بھی میری آنکھ کھلی ہی تھی کہ اماں کے کمرے سے آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں مسلسل مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے؟ وہ بولی، بیٹے میرا دل گھبرا رہا ہے، بہو کے بارے میں نہ جانے وہ پیر کیسا ہوگا، ہم اسے وہاں چھوڑ تو آئے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کتنا منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر ایک جوان عورت کو اس طرح آستانے پر کسی پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماں نے اب یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کسی بات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ میرے سسر بھی جدی پشتی پیر تھے اور ہمیشہ مجبور لوگوں کے مسائل حل کیے ہماری بڑی عقیدت تھی، اور ویسے بھی ہم جہاں گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی۔ ایسا واقعہ وہاں کبھی بھی پہلے نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں آنے والے پیر فقیروں کے بارے میں غلط بات سنی تھی، مگر پھر بھی اسلام میں ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے،
چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو، مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ جویریہ کو اس طرح پیر کے صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہو، اس نے ہمیں منع کیا ہو کہ وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی، وہ میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ انہیں لے کر میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا، دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں کچھ عورتیں آئیں گی، ان کی موجودگی میں وہ میری بیوی کا دائرہ کاٹیں گے اور یہ ان کی معاون ہوگی۔ پیر صاحب کے آستانے کی روشنی بند تھی۔ ہم بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں پیر صاحب جویریہ کو کہاں لے کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اماں کو گاڑی میں رکنے کا کہا اور پھر چلتا ہوا پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک مجاور کھڑا تھا۔ وہ بولا، میں اکیلے کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں خواتین آتی ہیں جن کے عمل ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، کل دن کے وقت آئیے گا۔ تب مجھے کچھ محسوس ہوا کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، آپ بھی آ جائیے۔ اب تو مجاور کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع وہ مجھ سے لڑنے لگا، بولا کوئی عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، اس وقت عمل کا وقت ہے۔ مگر میں اس کے سر ہو گیا، اماں کو اندر بھیجا اور خود اسے باتوں میں لگا لیا۔ وہ صحیح اور غلط کی بحث مجھ سے کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ رات کے وقت یہاں پر کون سے ایسے علم کیے جاتے ہیں۔ اماں جو آستانے کے اندر گئی تھی، چیختی چلاتی واپس آئیں اور بولی، بیٹا جلدی چلو، بہو رو رہی ہے، خدا جانے کیا ہوا۔ پیر صاحب دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ دروازہ واقعی بند تھا۔ جویریہ کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مجاور آ کر مجھے روکنے لگا، مگر جوش غیرت میں نے دروازے کو ایسی زور کی ضربیں لگائی کہ دروازہ ٹوٹ کر چوکھٹ سے الگ ہو گیا۔ اندر دیکھا تو جویریہ چادر میں لپٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا، میرے دل نے سوچا۔ اف خدایا، اس کمرے کی حالت کیا بنی ہے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، جویریہ پیر صاحب کہاں گئے ہیں؟ میں نے اسے کاندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو بولی، وہ خبیث مجھے یہاں بند کر کے اس دروازے سے باہر گیا ہے، نہ جانے کیا چیز لینے گیا ہے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خدا کے لیے شیراز، مجھے گھر لے چلیں، میں یہاں ایک منٹ نہیں رک سکتی۔ اس شخص نے مجھے اس قدر غلیظ باتیں بولی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ جویریہ نے کہا تو میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک دوست تھا، میں نے اسی وقت اسے فون کیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس آستانے کی شہرت اچھی ہے، اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہ کہی تھی، تبھی میں اپنی بیوی کو یہاں لے کر آیا تھا۔ پھر اماں کے اصرار پر میں اس کو یہاں چھوڑ کر گیا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اس نئے پیر صاحب کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ 15 منٹ بعد تھانے کی گاڑی بھی آ گئی۔ جب پولیس کی گاڑی آستانے کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تو مجاوروں کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہنے لگے، ہم تو یہاں محض کام کرتے ہیں، ہم پیر سائی کو نہیں جانتے۔ پیر سائی خدا جانے کہاں گئے تھے، غالباً اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ کچھ انتظامات کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آستانے پر کوئی نہیں آ رہا، مگر انہیں میری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہوگی، تبھی وہ کسی چور دروازے سے نکل گئے ہوں گے۔ پولیس والوں نے سارا آستانہ چھان مارا، مگر وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ بیچاری مارے ڈر اور خوف کے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، مگر اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود بھی سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میرے لیے اماں نے ناشتہ بنایا اور میں آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو جویریہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں سمجھا کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ اب میں اسے کسی بھی پیر فقیر کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہوگا اللہ کے حوالے، میں اس کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پیر فقیروں کے پاس جانے سے اپنی حرمت پر آنچ آنے سے بہتر ہے عورت اپنی چار دیواری میں مر جائے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ تب وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو شیراز، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں بہت بے حیا اور بد چلن ہوں، میں جتنی تم سے معافی مانگوں اتنا کم ہے۔ یہ کہتی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو کہنے لگی، نہیں مجھے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں،
میری طبیعت بھی خراب نہیں، بلکہ ابھی تو مجھے ہوش آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کریں اس کے بعد آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مرد اکثر سچ سننے کے بعد اپنی بیویوں کو دھتکار دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ایسا مت کیجیے گا، مجھے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے دیں۔ اس نے کہا تو میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ بڑے ہی کمظرف مرد ہوتے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اس کو حوصلہ دیا تو وہ مجھے بتانے لگی، آپ تو جانتے ہیں ابا کا رجحان مذہبی تھا، مگر میں بگڑی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے شروع سے ہی انہیں تنگ کر کے خوشی ملتی تھی۔ ابا کے ڈیرے پر جو بھی شاگرد آتے میں انہیں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی۔ ان کے چہروں پر عجیب سا نور ہوتا تھا۔ پیر نور الحسن کی بیٹی ہو کر میری آنکھوں میں اتنی حیا نہ تھی جتنی نوجوانوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ میں کس طرح کی حرکت کرتی ہوں اور میری سوچ کتنی گندی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے معصوم بیٹی سمجھتے، شاید آپ بھی مجھے ایک معصوم لڑکی ہی سمجھتے ہوں گے، مگر میں ایسی نہیں تھی۔ میں ہر اس بات کی نفی کرتی تھی جو دائی ماں اور ابا جان مجھے کہتے۔ اس طرح دن میں نیا طریقہ اپناتی، صرف ان دونوں کو تکلیف دینے کے لیے، مگر اس سب کے چکر میں میری اپنی عادتیں بہت خراب ہو چکی تھیں۔ جب ابا جان کو پتہ چلا اور انہوں نے مجھ پر کڑی نگرانی کی تو میں مزید باغی ہوتی چلی گئی۔ تبھی انہوں نے میری فوراً شادی کر دی، مگر میں نے آپ کے سامنے بیماری کا ڈرامہ کیا تاکہ آپ کو بھی تنگی ہو اور ابا جان بھی تنگ ہوں، مگر اسی چکر میں جب ابا جان کے گدی نشین شاگرد کو ایک دن میرے علاج کے لیے لے کر گئے تو جانے کیوں مجھے وہ لڑکا اچھا لگا۔ میں صرف چند لمحے اسے دیکھنے یا اس سے بات کرنے کو بےتاب رہتی، مگر وہ ابا کی خاطر صرف مجھے سختی سے روکنے کی کوشش میں لگا رہا۔ جب میں نہ مانی تو چند ہی مہینوں میں وہ مجبور ہو کر یہ علاقہ چھوڑ گیا اور یہ جگہ خالی پا کر یہ جھوٹا پیر یہاں آن پہنچا۔ جس دن دوسرے پیر صاحب آئے تھے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور، سو میں نے اندر جانے تک اپنا ڈرامہ جاری رکھا، مگر وہ خاصی تیز نظر رکھتا تھا۔ مجھے کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ چکا تھا کہ میرا کسی قسم کا مسئلہ نہیں بلکہ محض ڈرامہ ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری جان نکل گئی کہ یہاں تو کوئی اور کھڑا تھا۔ یہ خبیث انسان مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسے میری حقیقت کا چند منٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شور شرابہ کروں گی یا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی تو یہ آپ کو میری حقیقت بتا دے گا، اور یہیں سے میری بربادی کا راستہ شروع ہوا۔ مجھے اس خبیث کے آستانے پر رکنا پڑا۔ وہ انتہائی بد کردار شخص تھا، مگر پھر خدا نے نہ جانے کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ شاید میرے ابا کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ آپ مجھے لینے آ گئے، ورنہ میں شاید کل برباد ہو جاتی۔ مجھے معاف کر دیں، سب کی مخالفت کرتے کرتے میں اتنے غلط راستے پر چل پڑی تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر معصوم دکھتی تھی۔ پیر صاحب کی بیٹی ہو کر اس نے اتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت تو نہیں ہے، مگر پہلے والی محبت بھی نہیں رہی۔ میں سوچتا ہوں کیا کروں، اسے طلاق دوں، معاف کروں، یا پھر اس پیر و مفتی عمران قریشی سے بات کروں کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے لیں، جو دوبارہ علاقے میں پہنچ چکے تھے اور معذرت خواہ تھے کہ ان کی وجہ سے علاقے والوں کی عزتیں خراب ہوتے ہوتے رہ گئیں۔